بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور جادوگر ملکہ۔ امرو یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک دعوت نامہ تھا۔ یہ دعوت نامہ اسے اپنے خوابگاہ میں بستر پر پڑا ہوا ملا تھا۔ وہ جب سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سرہانے کے پاس پڑے ہوئے اس دعوت نامے پر پڑی تھی۔ اس نے حیران ہو کر اسے اٹھا لیا کیونکہ اس کی خوابگاہ میں کسی دعوت نامے کی موجودگی کا کوئی جواز نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے لفافہ کھول کر اس میں سے کارڈ نکالا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ دعوت نامہ شہنشاہ فراسیاب کی بوڑھی والدہ کی طرف سے تھا، جسے سارے طلسم و شربا والے جادوگر ملکہ کہتے تھے۔ امرو عیار نے بھی اس کے متعلق سن رکھا تھا، لیکن آج تک اس سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ یہ بوڑھی اپنے زمانے کی سب سے بڑی جادوگرنی تھی۔ اتنی بڑی جادوگرنی کہ سامری جادوگر بھی اپنے آپ کو اس کا شاگرد کہلوا کر فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ بہت بوڑھی تھی، اس کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی، اور یہ بھی سنا گیا تھا کہ اس نے پہلے اپنے جادو کے زور پر اپنی موت کو روک رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی سخی اور رحم دل تھی۔ پورا طلسم و شربا اس کی سخاوت سے گونجتا رہتا تھا، اور اس بوڑھی جادوگر ملکہ نے امرو عیار کو دعوت نامہ بھیج دیا تھا، جس میں اس نے امرو عیار کو دعوت دی تھی کہ اس کے پاس طلسم و شربا میں آئے۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اس کی عیاریوں کی بڑی داستانیں سنی تھیں۔ اس نے دعوت نامے میں اسے ضمانت دی تھی کہ اسے طلسم و شربا کی حدود میں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور وہ نہ صرف یہاں کے اطمینان سے سیر کر سکتا ہے، بلکہ واپسی میں وہ اسے اتنا انعام دے گی کہ اس کے تصور میں بھی نہ ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے لکھا تھا کہ امرو یار جب یہ دعوت نامہ سرحد پر دکھائے گا تو اسے عزت و احترام سے اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ امرو یار اس وجہ سے حیران تھا کہ آخر جادوگر ملکہ اسے کیوں بلا رہی ہے، کہیں یہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو۔ لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ جادوگر ملکہ وعدے کی بڑی پکی ہے، جو ایک بار کہہ دیتی ہے ہمیشہ اس پر قائم رہتی ہے۔ اسی لیے اس نے چند لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دعوت نامے کو ضرور قبول کرے گا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا، اسی لیے اس نے دعوت نامے کو لفافے میں بند کر کے ایک طرف دیوار میں لگی ہوئی الماری میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا، اور بستر پر لیٹ کر وہ اس دعوت نامے پر غور کرتے کرتے سو گیا۔ دوسرے روز صبح اٹھتے ہی اس نے طلسم ہوشربا جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار چونکہ وہ باقاعدہ دعوت نامے پر جا رہا تھا، اور وہ بھی شہنشاہ فراسیاب کی ماں کی دعوت پر، اسی لیے اس نے وہ خصوصی شاہانہ لباس نکالا جو خاص موقعوں پر پہنتا تھا۔ لباس پہن کر وہ ہر لحاظ سے تیار ہو کر اس نے دعوت نامہ الماری سے نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالا، اور زنبیل بغل میں لٹکا کر وہ اپنے محل نما مکان کے اس حصے میں آ گیا جہاں اس نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا ملازم امرو عیار کو صبح صبح استبل کی طرف آتا دیکھ کر حیران تو ہوا، لیکن اس نے جلدی سے سلام کیا۔ حضور، آج صبح صبح ادھر کیسے آ گئے؟ ملازم نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمارے یہاں صبح صبح آنے پر اعتراض ہے؟ امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اعتراض کیا حضور، میں تو حیران ہو رہا ہوں، ملازم نے خوش آمدانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم حیران بعد میں ہونا، جلدی سے اچھا سا گھوڑا تیار کرو، میں نے طلسم ہوشربا جانا ہے، اور سنو، آج تم بھی دوسرے گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے ساتھ چلنا۔ سرحد پر میں آگے چلا جاؤں گا اور تم گھوڑے لے کر واپس آ جانا، امرو عیار نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ملازم نے سر ہلایا، اور پھر اس نے جلدی جلدی ایک گھوڑے پر ذہن رکھنی شروع کر دی۔ امرو عیار ادھر ادھر ٹہر کر وہاں موجود گھوڑوں کو دیکھتا رہا۔ یہ سارے گھوڑے اس نے سردار امیر حمزہ سے وقتاً وفقتاً حاصل کیے تھے، اور سارے گھوڑے انتہائی شاندار تھے۔ امرو یار چونکہ کنجوس طبیعت آدمی تھا، اسی لیے اس نے بڑی عیاری سے سردار امیر حمزہ سے یہ اجازت لے لی تھی کہ گھوڑوں کا خرچہ اور ملازم کی تنخواہ سرکاری خرچ سے ادا ہوگی۔ اس طرح اس کے پاس شاندار گھوڑے بھی تھے، اور اسے ایک پیسہ بھی ان پر خرچ نہ کرنا پڑتا تھا۔ گھوڑا تیار ہے حضور، ملازم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، اور امرو یار اس گھوڑے کی طرف بڑھ گیا جس پر ملازم نے ذہن کسی ہوئی تھی، اور پھر وہ بڑے انداز سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ملازم نے دوسرے گھوڑے کو کھولا اور پھر اچھل کر اس کی ننگی پشت پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گھوڑے آگے پیچھے چلتے ہوئے مکان سے باہر آئے، اور تیزی سے طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف گھوڑے دوڑاتے چلے گئے۔ حضور، آج کوئی خاص بات ہے جو آپ نے یہ شاہانہ لباس پہن کر طلسم ہوشربا کی سرحد پر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ملازم نے پوچھا۔
خاموش رہو، نوکروں کو مالک سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنی حدود میں رہو، ورنہ سردار امیر حمزہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں ملازم کو جھڑکتے ہوئے کہا، اور ملازم سہم کر خاموش ہو گیا۔ عمرو عیار جب تلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچ گیا تو اس نے گھوڑا روکا اور پھر نیچے اتر آیا، اور اس نے گھوڑے کی باگ ملازم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اسے خود بتایا، میں شہنشاہ افراز صاحب کی والدہ جادوگر ملکہ کی خصوصی دعوت پر سیر کرنے تلسم ہوشربا میں جا رہا ہوں۔ تم سردار امیر حمزہ کے دیوان صاحب کو یہ اطلاع دے دینا تاکہ وہ اسے سردار امیر حمزہ تک پہنچا دے۔ عمرو عیار نے اسے پیغام دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے حضور، پیغام پہنچ جائے گا، ملازم نے جواب دیا، اور پھر عمرو عیار کے اشارے پر اس نے عمرو عیار کے گھوڑے کی باگیں اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر واپس مڑ گیا۔ عمرو یار اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب دونوں گھوڑے دوڑتے ہوئے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے تو وہ مڑا اور پھر سرحد کی طرف چلنے لگا۔ تلسم ہوشربا کی سرحد وہاں سے شروع ہوتی تھی جہاں سے آگ کی ایک بڑی سی دیوار زمین سے آسمان تک چلی گئی تھی، اور وہ دیوار سامنے نظر آ رہی تھی۔ عمرو یار تیز تیز قدم اٹھاتا دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ اسی لمحے دیوار میں سے سرحدی جادوگر باہر نکلا اور وہ شیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم عمرو یار، آج تم پھر آ گئے ہو، مگر میرے پاس خزانہ نہیں ہے، سرحدی جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نئے لگتے ہو، وہ پہلے والا کہاں ہے؟ عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا، تم بوڑھے تاجر کے روپ میں اس کا خزانہ لوٹ کر لے گئے تھے، اور جب اسے پتا چلا کہ تم بوڑھے تاجر کے روپ میں تھے تو وہ خزانے کے لٹ جانے پر پاگل ہو گیا، اور شہنشاہ افراز صاحب نے اسے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کی جگہ مجھے بھیجا ہے۔ سرحدی جادوگر نے جواب دیا، اسے غلط اطلاع ملی ہے، میں نے اس کا خزانہ نہیں لوٹا، بھلا میں کیا کروں گا خزانے کو لوٹ کر، میں کوئی ڈاکو تو نہیں ہوں۔ عمرو عیار نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اچھا چلو چھوڑو، اب تم کہاں ماننے والے ہو، لیکن اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میں پہلے والے کی طرح تمہاری عیاری میں نہیں آؤں گا۔ سرحدی جادوگر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں تلسم ہوشربا کی سیر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ سرحدی جادوگر ایسے ہی پاگل نہیں ہوا، تم بھی پاگل ہو گئے ہو، اور کہتے ہیں نا کہ آخر ایک روز سب کی موت آنی ہے، تو تمہاری بھی موت آ گئی ہے آخر۔ سرحدی جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں مار سکتا، سمجھے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن واقعی میں تلسم ہوشربا کی سیر کے لیے آیا ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ میں خود نہیں آیا، بلکہ باقاعدہ دعوت نامہ بھیج کر مجھے بلایا گیا ہے۔ عمرو عیار نے جواب دیا، اچھا کس نے بھیجا ہے دعوت نامہ؟ سرحدی جادوگر نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ جادوگر ملکہ نے، عمرو عیار نے بڑے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ جادوگر ملکہ نے، اور تمہیں کیوں مذاق کر رہے ہو؟ تمہاری عیاریاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، جس کا بیٹا شہنشاہ افراز صاحب تمہارے خون کا پیاسا ہو، اس کی ماں تمہیں سیر کرنے کے لیے دعوت نامہ بھیجے گی؟ میں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی تمہارا سر قلم کر دوں۔ سرحدی جادوگر نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو دعوت نامہ۔ عمرو یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دعوت نامہ نکالا اور سرحدی جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ سرحدی جادوگر پہلے تو حیرت سے دعوت نامے کو پڑھتا رہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار نیچے لگی ہوئی مہر کو غور سے دیکھتا رہا۔ مہر تو جادوگر ملکہ کی ہی لگتی ہے، لیکن نہیں، مجھے پہلے معلوم کرنا پڑے گا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری کوئی نئی عیاری ہے۔ سرحدی جادوگر نے کہا، بالکل معلوم کر لو، بلکہ میں حیران ہوں کہ جادوگر ملکہ نے میری آمد کے متعلق تمہیں پیغام کیوں نہیں بھیجا۔ عمرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سرحدی جادوگر نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھا اور پھر زور سے پیر زمین پر مارا۔ دوسرے لمحے زمین پھٹی اور ایک بونا باہر آ گیا۔ اس بونے کا رنگ سنہرا تھا اور اس نے بڑا خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا۔ پیغام پر بونے، یہ دعوت نامہ جادوگر ملکہ کے پاس لے جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا یہ دعوت نامہ درست ہے، اور کیا عمرو یار کو تلسم ہوشربا میں داخل ہونے دیا جائے یا نہیں۔ سرحدی جادوگر نے دعوت نامہ اس بونے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پیغام پر بونے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دعوت نامہ ہاتھ میں لیا اور دوسرے لمحے وہ دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ اب اس ساری بات کا پتہ چل جاتا ہے، تمہاری یاری کی کلی ابھی کھل جائے گی، سرحدی جادوگر نے کہا۔
چھوڑو، مجھے معلوم ہے کہ یہ درست ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کتنا مال جمع کیا ہے؟ کچھ جمع بھی کیا ہے یا سب کھا پی گئے ہو؟ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہو بھی صحیح تو وہ میرا ہے، تمہیں نہیں مل سکتا۔ سرحدی جادوگر نے غصیلے لہجے میں جواب دیا، یار آج کل بڑا غریب ہو رہا ہوں، میں نے تو سوچا تھا چلو سرحدی جادوگر سے کچھ لے لوں گا، آخر جادوگر ملکہ کی خدمت میں تحفہ بھی تو دینا ہے، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ عمرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تم اور غریب سارے جہاں کی دولت لوٹتے پھر رہے ہو اور غریب ہو؟ سرحدی جادوگر نے کہا، او یہ تمہاری غلط فہمی ہے دوست، اول تو کہیں کچھ نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو سردار امیر حمزہ سب چھین لیتا ہے، میری تو روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ عمرو عیار نے بڑے اداس سے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ سرحدی جادوگر کوئی جواب دیتا، زمین ایک بار پھر پھٹی اور وہی سنہری بونا باہر آ گیا۔ دعوت نامہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سرحدی جادوگر، یہ دعوت نامہ اصل ہے اور جادوگر ملکہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ عمرو عیار کو انتہائی عزت و احترام سے ان کے پاس بھیج دیا جائے، اور چونکہ وہ آج کل تلسم ہوشربا کی وادی کہکشاں کی سیر کے لیے گئی ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ عمرو عیار کو آتشی عقاب پر سوار کر کے بھیجا جائے تاکہ وہ جلد از جلد ان تک پہنچ جائے۔ پیغامبر بونے نے دعوت نامہ واپس سرحدی جادوگر کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا، اور سرحدی جادوگر نے یقین نہ آنے والے انداز میں یہ دعوت نامہ پیغامبر بونے کی ہاتھ سے لے کر عمرو عیار کی طرف بڑھا دیا، جس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بونا دوبارہ زمین میں غائب ہو چکا تھا۔ حیرت ہے، کمال ہے، عمرو عیار کو دعوت دی جا رہی ہے، اس عمرو عیار کو جو تلسم ہوشربا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بہرحال بادشاہوں کی باتیں بادشاہ ہی جان سکتے ہیں۔ سرحدی جادوگر نے حیرت برے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، جادوگر ملکہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ شہنشاہ افراسیاب سے بھی زیادہ مجھے چاہتی ہے، اور جو کچھ میں اسے کہہ دوں وہ اسے فوراً مان لیتی ہے۔ تمہیں میں بتاؤں، ایک بار میں نے اسے ایک جادوگر کے لیے سفارش کی تھی، اس جادوگر کو شہنشاہ افراسیاب نے سزا دی تھی اور وہ اس کا بہت مخالف تھا، لیکن میری سفارش کی وجہ سے جادوگر ملکہ نے نہ صرف اس جادوگر کی سزا معاف کر دی بلکہ اسے ترقی دے کر بہت بڑا عہدہ بھی دے دیا تھا۔ عمرو عیار نے فوراً ہی اپنی عیاری شروع کر دی۔ اس نے یہ باتیں اسی لیے کی تھیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جواب میں سرحدی جادوگر فوراً ہی اپنی ترقی کے لیے جادوگر ملکہ سے سفارش کے لیے کہے گا اور وہ اس طرح اس سے اچھا خاصا مال حاصل کر لے گا۔ پہلے تو شاید میں تمہاری باتوں پر قطعاً یقین نہ کرتا، لیکن اب اس دعوت نامے کے سچے ہونے اور آتشی عقاب پر سفر کرنے کا حکم سن کر مجھے تمہاری بات کا یقین ہو گیا ہے، کیونکہ آتشی عقاب صرف بادشاہوں کی سواری کے لیے مخصوص ہے۔ اگر میں تم سے ایک بات کہوں، کیا تم میری بات مانو گے؟ سرحدی جادوگر نے کہا، اور عمرو عیار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی عیاری کام کر رہی ہے۔ ہاں بتاؤ، اگر ماننے والی ہوئی تو ضرور مانوں گا، ورنہ نہیں، عمرو عیار نے جواب دیا۔ جادوگر ملکہ سے میری سفارش کر دو، وہ میری ترقی کر دیں، میں تمہیں ہمیشہ دعائیں دوں گا۔ سرحدی جادوگر آخر کار اپنے مطلب پر آ گیا، ترقی تو میں تمہاری آسانی سے کروا سکتا ہوں، لیکن تمہاری دعاؤں کو میں نے چاٹنا ہے۔ پھر تم جادوگر ہو، کافر ہو، میں مسلمان ہوں، کافروں کی دعائیں میرے کس کام کی؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، اگر تم اپنی ترقی چاہتے ہو تو مجھے انعام کیا دو گے؟ عمرو عیار نے کہا، انعام؟ چلو میری ترقی کرا دو، میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ سرحدی جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم نے مجھے احمق سمجھ رکھا ہے کہ میں بعد میں تم سے انعام لیتا پھروں گا؟ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے تو انعام پیشگی لوں گا، اور وہ بھی اپنی مرضی کا، نہیں تو تمہاری مرضی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جادوگر ملکہ سے تمہاری شکایت کر دوں کہ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا اور فوراً تمہیں قید خانے میں ڈال دیں گی۔ عمرو عیار نے ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی تاکہ سرحدی جادوگر پوری طرح اس کے جال میں پھنس جائے۔ اوہ، مجھے پورا اعتماد ہے، مجھے پورا یقین ہے، تم بس میری ترقی کرا دو، سرحدی جادوگر نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر لاؤ میرا انعام، جلدی کرو، جادوگر ملکہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اگر مجھے دیر ہو گئی تو وہ تم پر ہی ناراض ہوں گی۔ عمرو عیار نے کہا، اور سرحدی جادوگر نے جلدی سے کوئی منتر پڑھا تو وہاں ایک خوبصورت سی عورت نمودار ہو گئی۔ میرے خزانے میں سے ایک تھیلا اشرفیوں کا لا کر دے دو، جلدی، سرحدی جادوگر نے کہا۔ ایک تھیلے سے کیا ہوگا؟ سرحدی جادوگر، تم نے مجھے فقیر سمجھ رکھا ہے، عمرو عیار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر میں تو غریب جادوگر ہوں،
سرحدی جادوگر نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ پوری طرح امرو یار کے جال میں پھنس چکا تھا۔ تم مجھے اپنے خزانے میں لے چلو، پھر میں دیکھوں گا کہ تم سے کتنا انعام لینا چاہیے، مگر جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، امرو یار نے کہا۔ اچھا چلو، سرحدی جادوگر نے مجبور ہو کر کہا، اور پھر وہ امرو یار کو ہمراہ لے کر سرحد میں داخل ہوا اور اپنے مکان میں لے آیا۔ جب وہ خزانے والے کمرے میں پہنچا تو امرو یار نے دیکھا کہ واقعی پہلے والے جادوگر کی نسبت یہ بہت غریب تھا۔ اس کے خزانے میں صرف 20 تھیلے اشرفیاں کے تھے اور ایک تھیلا ہیرے جواہرات کا تھا۔ واقعی تم بہت غریب جادوگر ہو، چلو تم ایک تھیلا ہیرے جواہرات والا مجھے انعام میں دے دو، اس طرح تم فائدے میں رہو گے، اور یہ میں تم پر رحم کھا رہا ہوں، ورنہ تم میری عادت جانتے ہو، میں ایک تھیلا بھی تمہارے پاس نہ چھوڑتا، سارے کا سارا لے جاتا۔ امرو عیار نے کہا، اچھا چلو پھر ترقی ضرور کروانا، سرحدی جادوگر نے مجبور ہو کر جواب دیا۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہیرے جواہرات والا ایک تھیلا اشرفیوں کا 20 تھیلوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا، پھنس جو گیا تھا۔ لیکن اسے تسلی تھی کہ اسے جب ترقی مل جائے گی تو پھر اس کے پاس بہت سی دولت اکٹھی ہو جائے گی، اسی لیے اس نے فوراً ہی ہیرے جواہرات والا تھیلا اٹھا کر امرو یار کے حوالے کر دیا۔ امرو یار نے مسکراتے ہوئے وہ تھیلا اپنی زنبیل میں رکھ لیا۔ اس نے جان بوجھ کر اشرفیوں والے تھیلے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جادوگر ملکہ کو اس کی اطلاع ملے اور وہ اس سے ناراض ہو جائے کہ اس نے طلسم ہوشربا میں آتے ہی لوٹ مار شروع کر دی۔ اچھا چلو اب میرے جانے کی تیاری کرو جلدی، امرو یار نے کہا، اور سرحدی جادوگر نے سر ہلایا اور پھر اسے لے کر ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہاں دیوار میں بنی ہوئی ایک الماری میں عجیب و غریب قسم کی لکڑیاں بری ہوئی تھیں۔ سرحدی جادوگر نے ایک لکڑی اٹھائی اور اسے جلتی ہوئی موم بتی سے آگ لگا دی، اور پھر جیسے ہی لکڑی جلنے لگی اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ منتر پڑھتا ہوا جلتی ہوئی لکڑی کو اٹھائے اپنے مکان سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ جب تک لکڑی جلتی رہی وہ مسلسل منتر پڑھتا رہا۔ جب لکڑی جل کر راکھ ہو جائے گی تو اچانک آسمان پر سائیں سائیں کی ہلکی سی آوازیں ابھریں۔ امرو عیار نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے ایک بہت بڑے پرندے کو آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس پرندے کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پرندہ زمین پر آ کر ٹک گیا۔ یہ آتشی عقاب ہے امرو عیار، تم اس کی پشت پر بیٹھ جاؤ اور اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہیں فوراً جادوگر ملکہ تک پہنچا دے گا، سرحدی جادوگر نے کہا، اور امرو عیار سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اچھل کر آتشی عقاب کی پشت پر بیٹھ گیا۔ میری ترقی والی سفارش یاد رکھنا، سرحدی جادوگر نے کہا، اور امرو یار نے سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے سے پرندہ فضا میں اڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کر آگے بڑھنے لگا۔ پرندے کی رفتار بہت تیز تھی اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی ویسے ہی اس کے منہ سے نکلنے والے آگ کے شعلے بھی تیز ہوتے جا رہے تھے۔ امرو یار بڑی مضبوطی سے اس کے بال پکڑے بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ طلسم ہوشربا کی سیر بھی کرتا جا رہا تھا۔ پرندہ مسلسل 2 گھنٹوں تک اڑتا رہا، پھر اس کی رفتار میں کمی آنی شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی تھی جس میں پہاڑیاں اور جھیل تھیں، ہرے بھرے جنگل تھے۔ جھیل کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا سا محل بنا ہوا تھا۔ پرندہ اس محل کے صحن میں جا کر اتر گیا اور امرو عیار اچھل کر نیچے آ گیا۔ محل کا صحن بالکل خالی تھا، وہاں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو یار جیسے ہی نیچے اترا پرندہ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ امرو یار کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ آتشی عقاب کے غائب ہوتے ہی امرو یار مڑا اور محل میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ آخر پرندے نے اسے ایسے محل میں لا کر کیوں اتارا ہے جہاں کوئی آدمی ہی موجود نہیں ہے۔ وہ یہی سوچتا ہوا محل کے اندر چلا گیا، لیکن محل کی پوری عمارت خالی پڑی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے محل میں کوئی رہتا نہ ہو، حالانکہ محل کا ہر کمرہ انتہائی قیمتی سامان سے بھرا ہوا تھا۔ امرو یار ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک جس کمرے میں وہ موجود تھا اس کی زمین پھٹی اور انتہائی خوبصورت عورت باہر آ گئی۔ تم آ گئے امرو یار، جادوگر ملکہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، عورت نے حیرت بھرے انداز میں امرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ یہاں تو سارا محل خالی پڑا ہے، امرو یار نے پوچھا۔ وہ محل کے باہر بیٹھی دھوپ سیک رہی ہے امرو یار، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلوں، عورت نے کہا، اور پھر وہ اسے محل کے پچھلے حصے کی طرف لے آئی۔ یہاں دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ امرو یار جب اس دروازے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ادھر بھی ایک خوبصورت میدان تھا جس کے آخر میں جھیل کا پانی نظر آ رہا تھا،
اور دو پہاڑیاں بھی تھیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ محل کے جھیل کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، اور اسی لمحے اس کی نظر ایک انتہائی بوڑھی عورت پر پڑی۔ اس عورت نے شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا، لیکن تھی وہ بوڑھی عورت۔ وہ ایک خوبصورت سے تخت پر پیر لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی جادوگر ملکہ یعنی شہنشاہ افراسیاب کی ماں ہے۔ چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جادوگر ملکہ کو سلام کیا۔ جادوگر ملکہ بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر اس کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم عمرو یار ہو؟ جادوگر ملکہ نے پوچھا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو یہ دبلا پتلا اور بدصورت سے چہرے والا ہی عمرو یار ہو سکتا ہے، وہ عمرو یار جس کی عیاری کی داستانیں پورے تلسم ہوشربا میں پھیلی ہوئی تھیں اور جس سے تلسم ہوشربا کا ہر جادوگر ڈرتا ہے۔ ہاں جادوگر ملکہ، میرا نام عمرو یار ہے، عمرو یار نے جواب دیا۔ تم نے ہماری دعوت قبول کر لی، بہت بہت شکریہ۔ آؤ یہاں آؤ، میں تمہارے لیے کرسی منگواتی ہوں، جادوگر ملکہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے اس عورت کو جو عمرو یار کو لے کر آئی تھی کرسی لانے کے لیے کہا۔ وہ عورت فوراً غائب ہو گئی، مگر اسی لمحے ایک خوفناک کڑاکے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے آتش فشاں پھٹ رہا ہو، اور جادوگر ملکہ حیرت سے چونک پڑی۔ عمرو یار نے بھی چونک کر دیکھا تو اسے آسمان سے ایک جادوگر نیچے اترتا دکھائی دیا۔ یہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں انسانی ہڈی موجود تھی۔ وہ تیزی سے زمین پر آیا، اس کی قہر آلود نظریں عمرو یار پر جمی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے بے پناہ غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ جادوگر اتنا خوفناک تھا کہ عمرو یار گھبرا کر جادوگر ملکہ کی پشت پر چھپنے لگا۔ ہڈی والا جادوگر پہلے جادوگر ملکہ کے سامنے زمین پر بیٹھ کر جھک گیا، جبکہ عمرو یار جادوگر ملکہ کی پشت پر چھپا ہوا تھا۔ سخت جادوگر سلام عرض کرتا ہے، مجھے اجازت دیجیے جادوگر ملکہ کہ میں اس آدم ذات کو عبرتناک سزا دوں جو بغیر اجازت یہاں آ گیا ہے، ہڈی والے جادوگر نے کہا۔ جادوگر ملکہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گنجے سر پر رکھا اور بولی، سخت جادوگر، اس آدم ذات کو ہم نے دعوت دے کر بلایا ہے، یہ تلسم ہوشربا میں ہمارا مہمان ہے، تم جاؤ۔ جادوگر ملکہ کا لہجہ سخت تھا۔ اوہ، تو آپ کا مہمان ہے؟ جادوگر ملکہ عالیہ، پھر ٹھیک ہے، میں نے یہ سمجھا کہ یہ زبردستی میرے علاقے میں آ گیا، سخت جادوگر نے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھا اور کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے وہ عورت کرسی لے کر آئی اور عمرو یار اطمینان کا سانس لیتا ہوا جادوگر ملکہ کے تخت سے اٹھا اور اس کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جادوگر ملکہ، آپ نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ میں اس دعوت نامے کا مقصد نہیں سمجھا، عمرو یار نے کرسی پر بیٹھتے ہی پوچھ لیا۔ سنو عمرو یار، ہم نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، ہمیں تم سے ایک بڑا کام پڑ گیا ہے، اگر تم ہمارا یہ کام کر دو تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جادوگر ملکہ نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، آپ کو اور مجھ سے کام؟ آپ کا بیٹا تو تلسم ہوشربا کا شہنشاہ ہے، عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب اور میں باوجود کوشش کے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر سوچ سوچ کر مجھے تمہارا خیال آیا تو میں نے تمہیں دعوت نامہ بھیج دیا، اور یہ بھی سن لو کہ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم نہیں کہ میں نے تمہیں دعوت نامہ بھیجا ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں لانے کے لیے آتشی عقاب کو بھیجا تھا، اور یہاں محل کے تمام ملازموں کو بھی میں نے واپس بھیج دیا ہے، اور اس وادی کے محافظ جادوگر کو جو ابھی آیا تھا میں نے تمہارا نام اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہو کہ تم یہاں آئے ہو، جادوگر ملکہ نے کہا۔ لیکن سرحدی جادوگر کو تو معلوم ہے، عمرو یار نے کہا۔ جب تم وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے اسے خاص پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ تمہاری آمد کے متعلق شہنشاہ کو کوئی پیغام نہ بھیجے، اس کے انعام میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے عہدے میں ترقی کر دوں گی، جادوگر ملکہ نے جواب دیا، اور عمرو یار خوش ہو کر سر ہلانے لگا کہ چلو اسے وعدے کے مطابق سرحدی جادوگر کی سفارش نہیں کرنی پڑی اور اس کو بھی ترقی مل گئی، اس طرح اس کا وعدہ پورا ہو گیا۔ لیکن ملکہ، وہ کام کیا ہے یہ تو بتائیے، عمرو یار نے پوچھا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں بے حد حیران ہو رہا تھا کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جسے شہنشاہ افراسیاب اور جادوگر ملکہ خود سر انجام نہیں دے سکتے اور جسے عمرو یار سر انجام دے سکتا ہے۔ تم میرے مہمان ہو، پہلے کچھ کھا پی لو، پھر اطمینان سے بات ہو جائے گی، اور سنو یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم میرا یہ کام کرو یا نہیں، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے،
جادوگر ملکہ نے جواب دیا، جادوگر ملکہ آپ مجھے کام بتائیے، کھانا پینا بعد میں ہوتا رہے گا۔ عمر یار نے بے چینی سے پوچھا، تو سنو، شہنشاہ افرا صاحب کا ایک سوتیلا بھائی ہے زرناب جادوگر، اسے میرے خاوند اور شہنشاہ افرا صاحب کے باپ شہنشاہ آسمان نے بچپن سے ایک کنویں میں قید کر دیا تھا، کیونکہ وہ بے حد ظالم، شفاق اور خوفناک عادتوں کا مالک تھا۔ یہ اس لیے بھی کہ اس کی ماں دراصل چڑیل تھی، اور اس چڑیل نے زبردستی شہنشاہ آسمان سے شادی کر لی تھی، اور اس چڑیل میں سے یہ لڑکا زرناب تھا۔ شہنشاہ افرا صاحب اس چڑیل کے پنجے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ پھر آسمان میں رہنے والے دیوتوں نے شہنشاہ آسمان کی مدد کی، اور ان کی مدد سے شہنشاہ آسمان نے اس خوفناک چڑیل کا خاتمہ کر کے اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد میری شہنشاہ آسمان سے شادی ہو گئی اور میرا بیٹا افرا صاحب پیدا ہوا۔ افرا صاحب بہت اچھا بچہ تھا، کسی پر ناجائز ظلم نہ کرتا تھا، جبکہ زرناب جو اس سے 3 سال بڑا تھا، بچپن سے ہی انتہائی ظالم، شفاق اور خوفناک درندہ تھا۔ اس نے 5 سال کی عمر میں اس قدر قتل کیے کہ پورے طلسم ہوشربا میں قیامت برپا ہو گئی۔ جادوگر چیخ اٹھے تو شہنشاہ آسمان نے اسے ایک ایسے کنویں میں قید کر دیا جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن تھا، اور اس طرح اس کے ظلم سے طلسم ہوشربا کو نجات مل گئی۔ بعد میں شہنشاہ آسمان مر گیا تو پورے طلسم ہوشربا نے متفقہ طور پر شہنشاہ افرا صاحب کو شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ جب زرناب کو کنویں میں قید کیا گیا تو اس وقت افرا صاحب کی عمر صرف 2 سال تھی، اور وہ معصوم تھا، اسے زرناب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر شہنشاہ آسمان نے سب کو منع کر دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں افرا صاحب کے سامنے اس کے بھائی کا ذکر نہ کیا جائے۔ آج اس بات کو 50 سال ہونے والے ہیں، اور اب وہ زرناب کنویں سے رہا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کنویں میں قید رہنے کی زیادہ سے زیادہ میعاد 50 سال ہے، اور چونکہ وہ شہنشاہ آسمان کی اولاد ہے، اسی لیے اس پر کسی جادو کا جادو اثر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سامری جادوگر کا بھی۔ اور مجھے معلوم ہے کہ رہا ہوتے ہی وہ طلسم ہوشربا میں آئے گا، اور پھر اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دینا ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، اگر تم اپنی عیاری سے کام لیتے ہو، اس زرناب چڑیل کی اولاد کا خاتمہ کر دو، تو میں تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دوں گی۔ جادوگر ملکہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، زرناب جادوگر کہاں قید ہے؟ عمر یار نے پوچھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم یہ کام کرنے پر تیار ہو کہ نہیں؟ جادوگر ملکہ نے پوچھا۔ دیکھو جادوگر ملکہ، بغیر کسی وجہ سے میں کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا، تم مجھے وہ جگہ بتاؤ، میں وہاں جاؤں گا۔ اگر وہ واقعی ظالم، شفاق اور ہم انسانوں کے لیے خطرناک ہوا تو میں اسے ضرور ہلاک کر دوں گا۔ عمر یار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ جادوگر ملکہ نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ ناراض نہ ہوں جادوگر ملکہ، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن میں خود اپنی تسلی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عمر یار نے کہا، ٹھیک ہے، تم کر لو تسلی، اور اب سنو کہ زرام کی پہاڑیوں کے درمیان وہ کنواں ہے، اس کنویں کا نام چاہے گبگب ہے، اور زرناب آج سے 2 روز بعد اس کنویں سے باہر نکلے گا، قید سے رہا ہو کر۔ جادوگر ملکہ نے کہا، کیا اس کو جادو آتا ہے؟ عمر یار نے پوچھا۔ یہ کیا پوچھنے کی بات ہے؟ شہنشاہ آسمان کا بیٹا پیدائشی جادوگر ہوتا ہے۔ جادوگر ملکہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بس ٹھیک ہے، میں اس سے ضرور مقابلہ کروں گا، آپ بے فکر رہیے۔ عمر یار نے جواب دیا، اور جادوگر ملکہ کے بوڑھے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کی طرف کر کے جھٹک دیے۔ دوسرے لمحے اس کی جگہ جہاں عمر یار بیٹھا ہوا تھا، ہیرے جواہرات کا ایک بڑا سا ڈھیر بنتا چلا گیا، اتنا بڑا ڈھیر کہ عمر یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ یہ لو عمر یار، یہ ہماری طرف سے انعام کی پہلی قسط ہے۔ یہ اصل ہیرے جواہرات ہیں، جادو کے نہیں ہیں۔ اگر تم کامیاب رہے تو اس جیسے 1000 ڈھیر تمہیں انعام میں دیے جائیں گے۔ جادوگر ملکہ نے کہا، 1000 ڈھیر؟ عمر یار نے خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی خوشی کے مارے زمین پر گر پڑے گا۔ ہاں، 1000 ڈھیر، اور یہ جادوگر ملکہ کا وعدہ ہے، جس کا وعدہ لازماً پورا ہوتا ہے، جادوگر ملکہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس تو پھر سمجھ لیں کہ زرناب جادوگر لازماً قتل ہوگا، بلکہ سمجھ لیں کہ قتل ہو گیا۔ عمر یار نے جلدی جلدی ہیرے جواہرات کے ڈھیر کو اپنی زنبیل میں منتقل کرتے ہوئے کہا، اور جادوگر ملکہ کے بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر یار نے پورا ڈھیر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب کیا خیال ہے، کھانا کھاؤ گے؟ جادوگر ملکہ نے پوچھا۔ ارے نہیں، بس آپ مجھے جلد از جلد زرام کی پہاڑیوں تک پہنچا دیں،
تاکہ میں کنویں سے نکلتے ہی اس زرناب کا خاتمہ کر دوں اور آپ سے 1000 ڈھیر ہیرے جواہرات کے اور وصول کروں۔ امرو یار نے جواب دیا اور جادوگر ملکہ نے ہنستے ہوئے ایک اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد آسمان پر وہی آتشی عقاب اڑتا ہوا نظر آیا جس پر بیٹھ کر امرو یار جادوگر ملکہ کے پاس پہنچا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عقاب جادوگر ملکہ کے سامنے آ کر زمین پر ٹک گیا۔ جاؤ اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں زرام کی پہاڑیوں میں اس کنویں کے سامنے اتار دے گا، جادوگر ملکہ نے کہا، اور امرو یار جادوگر ملکہ کو سلام کر کے جلدی سے آتشی عقاب پر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی آتشی عقاب ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس کے منہ سے مسلسل آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ کافی اونچائی پر پہنچ کر اس نے اپنا رخ بدلا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو یار بڑے اطمینان سے بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تلسم ہوشربا کی عمارتیں سے چھوٹے چھوٹے نقطوں کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ پھر صحرا، پہاڑ، دریا پار کرتے کرتے وہ تلسم ہوشربا کی سرحد بھی پار کر گئے، لیکن آتشی عقاب مسلسل اڑے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات پڑ گئی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ امرو یار خاموش بیٹھا رہا۔ ساری رات آتشی عقاب اڑتا رہا۔ تیز ہوا لگنے کی وجہ سے امرو یار کو نیند آنے لگی، لیکن اسے معلوم تھا اگر وہ سو گیا اور سونے کے دوران وہ اس عقاب سے نیچے گر پڑا تو اس کے جسم کے ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ زبردستی جاگتا رہا، لیکن ایک ہی جگہ بے حس و حرکت بیٹھے بیٹھے اس کا پورا جسم شدید درد کرنے لگا تھا، لیکن وہ بیٹھنے پر مجبور تھا۔ پھر صبح ہو گئی اور ہر طرف اجالا پھیلنے لگا۔ آتشی کا بغیر تھکے مسلسل اڑے چلا جا رہا تھا، اور امرو یار سوچ رہا تھا اگر اسے آتشی عقاب کے بغیر زرام کی پہاڑیوں تک پہنچنا پڑے تو شاید وہ سالوں سفر کرتا رہتا پھر بھی نہ پہنچ سکتا۔ تھوڑی دیر بعد آتشی عقاب کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور امرو یار چونک کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ آتشی عقاب کی رفتار کم ہو جانے کا مطلب یہی تھا کہ زرام کی پہاڑیاں نزدیک آ گئی ہیں، اور پھر اسے دور سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آنے لگا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہی زرام پہاڑیاں ہوں گی، اور آتشی عقاب بھی انہیں پہاڑیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اب اس کی رفتار بے حد آہستہ ہو گئی تھی، اور پھر اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی میں اتر گیا۔ اس کے زمین پر اترتے ہی امرو یار نے چھلانگ لگائی اور اس کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ زمین پر اترتے وقت اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی، کیونکہ اس کے جسم کا انگ انگ اکڑ گیا تھا۔ اس کے نیچے اترتے ہی آتشی عقاب دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں غائب ہو گیا۔ امرو یار نے انگڑائی لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے سامنے ہی ایک پرانے سے کنویں کی منڈھیر نظر آئی۔ امرو یار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کنویں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کنویں کا منہ لوہے کی بہت بڑی چادر سے بند تھا، اور اس چادر کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی منتر ہو۔ امرو یار کنویں کی منڈھیر کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ زرناب جادوگر کے باہر نکلنے میں ابھی 2 دن کی مہلت باقی ہے، اسی لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی زنبیل میں سے ہاتھ ڈال کر ایک رومال نکالا اور اسے رومال کو زمین پر بچھا کر کہنے لگا، رومال ابراہیمی، فوراً کھانا پیش کرو۔ امرو یار کا لہجہ قدرے تھکا تھکا سا تھا۔ دوسرے لمحے رومال اونچا اٹھتا چلا گیا، اور جب اس کا اٹھنا بند ہوا تو امرو یار نے رومال اٹھا لیا۔ اب وہاں گرم گرم کھانا اور ٹھنڈے پانی کا جگ موجود تھا۔ امرو یار نے رومال واپس زنبیل میں ڈالا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ چونکہ اسے خاصی بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ پانی پی کر اس نے منہ پونجا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اسی لمحے کھانے کے برتن غائب ہو گئے۔ امرو یار نے ٹانگیں سیدھی کیں اور منڈھیر سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اچانک امرو یار کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور درد کی تیز لہر اس کے جسم میں دوڑتی چلی گئی، اور امرو یار کی آنکھیں جھٹکے اور درد کی وجہ سے کھل گئیں، اور پھر آنکھیں کھولتے ہی اس نے اچھل کر کھڑا ہونا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ وہ ہلنے جلنے سے معذور ہو چکا تھا۔ اس کا پورا جسم موٹی موٹی رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور اس کی بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل بھی غائب تھی۔ امرو یار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے۔ جھونپڑی میں ہر طرف جانوروں کی کھالیں، ہڈیاں اور باسی گوشت پڑا ہوا ہے، جن میں سے تیز بدبو نکل رہی تھی۔ امرو یار کا جی متلانے لگا، لیکن وہ کر ہی کہہ سکتا تھا۔ اسی لمحے جھونپڑی کا بند دروازہ کھلا، اور پھر ایک لمبا تڑنگا دیو نما آدمی اندر داخل ہوا،
اس کے سارے جسم پر کالے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بال تھے۔ اس نے صرف ایک نکر سی پہن رکھی تھی۔ اس نے منہ پر مختلف رنگ ملے ہوئے تھے اور سر پر ایسی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس میں سے دو بڑے بڑے سینگ ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی انی والا نیزہ تھا۔ اندر داخل ہو کر وہ جھک کر عمرو یار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درندوں جیسی چمک تھی۔ تم جاگ پڑے احمق، اچانک اس ذو ہیکل آدمی نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اور عمرو یار چونک پڑا کیونکہ وہ اس کی زبان جانتا تھا۔ یہ قبائلی زبان تھی۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او، تم ہماری زبان بول سکتے ہو؟ بہت خوب۔ میرا نام رنگو ہے اور میں ناگم قبیلے کا سپہ سالار ہوں۔ ہم نے تمہیں وادی میں سویا ہوا دیکھا تو ہم تمہیں اپنے قبیلے میں اٹھا لائے۔ اب تمہیں ناگم قبیلے کے بڑے پجاری کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر تم نے بڑے پجاری کی شرطیں پوری کر دیں تو تم ہمارے قبیلے میں شامل ہو جاؤ گے، ورنہ ہم تمہیں زندہ آگ پر بھون کر کھا جائیں گے۔ رنگو نے بتایا۔ ناگم قبیلہ، رنگو بڑے پجاری کے سامنے، اور شرطیں، ورنہ بھون کر کھا جائیں گے۔ عمرو یار کو بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ وہ خوفناک لوگوں میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا، میں تو بس چلتے چلتے تھک گیا تھا، اسی لیے وہاں اس کنویں کی منڈھیر کے ساتھ سو گیا۔ میں تو مسافر ہوں، عمرو یار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ یہ سارا علاقہ ہمارا ہے اور یہاں کسی کا داخل ہونا ہماری مرضی کے بغیر جرم ہے، اور اس جرم کی سزا موت ہے۔ ہم تو حیران ہے کہ تم ہمارے علاقے میں داخل کیسے ہوئے؟ کسی نے تمہیں آتے نہیں دیکھا، اس کے باوجود تم ہمارے علاقے میں موجود پائے گئے ہو۔ قبائلی رنگوں نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں پیدل چل کر آیا ہوں، عمرو یار نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب وہ آتشی عقاب کی بات تو نہ بتا سکتا تھا۔ اگر وہ بتا بھی دیتا تب بھی یہ لوگ اس پر کیسے یقین کرتے؟ ٹھیک ہے، پجاری خود ہی دیکھ لے گا، تم ابھی یہیں رہو گے، جب وہ بلائے گا تو تمہیں اس کے سامنے پہنچا دیا جائے گا۔ رنگو نے جواب دیا اور پھر وہ مڑ کر اس جھونپڑی سے باہر نکل گیا، اور عمرو یار سوچنے لگا کہ اس بار وہ پھنسا ہوا ہے۔ یہ وحشی اجڑ اور آدم خور قبائلی اس کی عیاریوں میں کہاں آنے والے تھے؟ پھر تقریباً 3 گھنٹے گزرنے کے بعد رنگو دوبارہ اندر داخل ہوا۔ تمہیں پجاری نے طلب کیا ہے، رنگو نے اندر آتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جھک کر عمرو یار کو یوں اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا جیسے عمرو یار اس کے سامنے ایک معمولی سا کھلونا ہو۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ ایک جنگل میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر جلد ہی وہ ایک کھلی جگہ پر آ گئے جہاں ہر طرف اسی قسم کے جھونپڑے بنے ہوئے تھے، اور وہاں رنگو جیسے قبائلی گھوم پھر رہے تھے۔ رنگو اسے اٹھائے ہوئے ایک بڑی سی جھونپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس جھونپڑی کے اوپر رنگ برنگے پروں کا تاج سا بنا ہوا تھا۔ رنگو اجنبی سمیت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، رنگو نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آ جاؤ۔ اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور رنگو سر جھکائے اندر داخل ہو گیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی جس کے کونے میں ایک تخت سا موجود تھا جس پر ایک دبلا پتلا اور لمبا آدمی بڑے مغرورانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ تخت پر اس آدمی کے ساتھ ہی عمرو یار کی زنبیل پڑی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے چہرے پر عجیب و غریب رنگ لگے ہوئے تھے اور اس کے گلے میں سوکھی انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ رنگو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمرو یار کو تخت کے سامنے زمین پر بٹھا دیا اور خود پیچھے ہٹ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ بڑے پجاری کی خدمت میں اجنبی حاضر ہے، رنگو نے نظریں نیچی کرتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی اس ناگم قبیلے کا بڑا پجاری ہے جس کا ذکر رنگو نے پہلے کیا تھا۔ پجاری کی تیز نظریں عمرو یار پر جمی ہوئی تھیں۔ تم اجنبی، تم دنیا کے بہت بڑے عیار ہو، سردار امیر حمزہ کے درباری، اور تم ایک ایسے پرندے پر سوار ہو کر یہاں آئے ہو جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور تم یہاں زرناب جادوگر سے لڑنے کے لیے آئے ہو۔ کیوں اجنبی، میں درست کہہ رہا ہوں؟ بڑے پجاری نے رک رک کر کہا، اور عمرو یار کا ذہن گھوم گیا کہ ایک قبائلی کو ان سب باتوں کا علم کیسے ہو گیا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری بات کا جواب دو، میں درست کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ پجاری نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا نام عمرو یار ہے۔ عمرو یار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب ایسے آدمی کے سامنے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا جو سب کچھ پر اسرار طریقے سے جانتا تھا۔
اور تم یہاں تلسم ہوش ربا کے شہنشاہ فراسیاب کے ماں جادوگر ملکہ کے کہنے پر آئے ہو، کیونکہ وہ اس ستیلے بھائی کو ختم کرانا چاہتی ہے۔ پجاری نے کہا، اور عمرو عیار نے اس بار بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے کھول دو رنگو، یہ ہمارے لیے بھی کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ پجاری نے عمرو عیار سے نظریں ہٹاتے ہوئے پیچھے کھڑے رنگو سے مخاطب ہو کر کہا، اور رنگو نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمرو عیار کے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں کھولنا شروع کر دیں، اور عمرو عیار جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ توقع ہی نہ تھی کہ وہ اس کی اس طرح آسانی سے جان بچا سکتا ہے۔ یہ لو اپنا تھیلا اجنبی، مجھے معلوم ہے کہ اس کے ذریعے تم بڑے کام کر سکتے ہو۔ پجاری نے پاس پڑی ہوئی زنبیل اٹھا کر عمرو عیار کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار نے جلدی سے زنبیل چھپٹی اور پھر اسے اپنی بغل میں لٹکا لیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہو گیا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا تم جادوگر ہو؟ عمرو یار نے پوچھا۔ خبردار، آئندہ مجھے جادوگر نہ کہنا، ہمارا قبیلہ جادوگروں کے سخت خلاف ہے۔ میں بڑا پجاری ہوں اور میرے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ اور سنو، میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ تم ہمارے لیے کام کے آدمی ہو، ورنہ میرے ایک اشارے پر تمہاری گردن اڑائی جا سکتی تھی۔ اور اس بات کو بھی پلے سے باندھ لو کہ میں جب چاہوں تمہارا یہی حشر ہو سکتا ہے۔ تم اب ہم سے بھاگ نہیں سکتے، بڑے پجاری نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے بھاگ کر کیا کرنا ہے؟ میں اپنا کام مکمل کر کے ہی جاؤں گا، عمرو یار نے جواب دیا۔ اب سنو، شہنشاہ آسمان کا بیٹا زرناب جو کنویں میں قید ہے، انتہائی ظالم اور شفاق آدمی ہے۔ جب اسے کنویں میں قید کیا گیا تھا اس وقت بھی میں یہاں کا بڑا پجاری تھا۔ میری عمر سینکڑوں سال ہے۔ اس نے یہاں آتے ہی ہمارے بے شمار آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، کیونکہ وہ شہنشاہ آسمان کا بیٹا تھا۔ اس لیے ہم اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے، لیکن ہم نے اس سے انتقام لینے کے لیے مقدس قسم اٹھائی تھی، اور اب وہ قسم پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، بڑے پجاری نے کہا۔ لیکن کنویں میں قید ہونے کے بعد اس نے تمہارے آدمیوں کو کیسے ہلاک کیا؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کنویں میں اسے بعد میں قید کیا گیا، پہلے اسے اس وادی میں قید رکھا گیا تھا۔ اس دوران اس نے یہاں قتل عام کرایا اور میں بے بس رہا، بڑے پجاری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب تم قسم کیسے پوری کرو گے؟ کیا اب تم اسے ہلاک کر سکتے ہو؟ عمرو یار نے پوچھا۔ نہیں، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ قید کے دوران بھوکا رہا ہے۔ اس نے باہر آتے ہی ایک بار پھر ہم سب کو پکڑ کر کھا جانا ہے، تاکہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ اسی لیے ہم پریشان تھے، اور اب ہمیں مقدس دیوتاؤں نے اطلاع دی ہے کہ تم اسے ہلاک کرنے کے لیے آ رہے ہو، اور پھر تم آ گئے۔ میں نے اسی لیے تمہیں قید کر دیا تھا تاکہ پوری تسلی ہو جائے کہ تم واقعی ہی وہی آدمی ہو یا نہیں۔ چنانچہ تمہیں قید کرنے کے بعد میں نے مقدس دیوتوں کی عبادت کی اور مجھے سارے حالات کا علم ہو گیا، بڑے پجاری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او تم فکر نہ کرو، اس کے باہر نکلتے ہی میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور تمہارے قبیلے کے افراد کی جانیں بچ جائیں گی، عمرو یار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ سنو عمرو یار، اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں گے تو تم اسے ہلاک نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تمہیں فوراً ہی ہلاک کر دے گا۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے تم ہماری مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو، بڑے پجاری نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو عمرو یار، زرناب جادوگر صرف اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب اسے وادی غبغب کی دلدل میں نہ دھکیلا جائے، بڑے پجاری نے کہا۔ وادی غبغب کی دلدل؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ دلدل انہی پہاڑوں میں ایک خفیہ مقام پر ہے، اور اس مقام کو میرے علاوہ دنیا بھر میں اور کوئی نہیں جانتا، بڑے پجاری نے کہا۔ تو پھر یہ کام تم بھی تو کر سکتے ہو، تمہارے آدمی اسے پکڑ کر دلدل میں دھکیل سکتے ہیں، عمرو یار نے کہا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور انسانوں کا سخت ترین دشمن ہے۔ اس پر کوئی جادو نہیں چل سکتا، اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا کے انسان بھی مل کر اسے نہیں اٹھا سکتے، بلکہ وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی سب کی گردنیں مروڑ کر رکھ دے، بڑے پجاری نے کہا۔ او پھر تو واقعی بہت خطرناک ہے، لیکن میں اسے کس طرح ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے قدرے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، تم نے یہ کرنا ہے کہ اسے عیاری کے جال میں پھنسا کر دلدل تک لے جانا ہے، اور پھر اچانک اسے دھکا دے کر اس کے اندر گرا دینا۔ ایک بار پھر وہ اس دلدل میں گر گیا تو پھر وہ کسی صورت سے وہاں سے نہیں نکل سکے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بڑے پجاری نے جواب دیا۔ لیکن وہ میرے ساتھ دلدل تک آخر کیسے جائے گا؟
اور پھر مجھے دلدل کا بھی تو پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ عمرو عیار نے کہا، دلدل تمہیں دکھا دی جائے گی، اور سنو، تم چاہو تو اس قبیلے کے سردار بن کر بھی اس کے سامنے جا سکتے ہو۔ اگر ایسا نہ سوچو تو بہرحال پورا قبیلہ تمہاری اطاعت کرے گا۔ اگر تم چاہو تو قبیلے کے افراد کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، لیکن تم نے اسے ہر قیمت پر دلدل تک لے جانا ہے۔ بڑے پجاری نے کہا، اس کی کوئی کمزوری بتاؤ جس کا اسے چکر دے سکے۔ عمرو یار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اس کی سوائے انسانی خون کے اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بڑے پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا، انسانی خون کیا مطلب؟ عمرو یار نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کی ماں چونکہ چڑیل تھی جو انسانی خون پینے کی عادی تھی، اسی لیے اسے بھی بچپن سے ہی انسانی خون پینے کی عادت رہی ہے، اور اب باہر نکلتے ہی اسے یہی پیاس بجھانی ہے۔ بڑے پجاری نے جواب دیا، او پھر تو اس کے سامنے آنا بھی خطرناک ہے۔ عمرو یار نے قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا، ہاں لیکن تم عیار الزما ہو، کوئی عیاری دکھاؤ، ورنہ اگر تم اس کے ہاتھوں مارے گئے اور زرناب جادوگر تمہاری عیاری سے بچ نکلا اور اس نے ہمارے قبیلے کے آدمیوں کا خون پینا شروع کر دیا تو پھر ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ بڑے پجاری نے کرخت لہجے میں کہا، تم اپنے قبیلے کو لے کر کہیں دور نکل جاؤ، اس طرح تمہارا قبیلہ تو بچ جائے گا۔ عمرو یار نے کہا، نہیں، یہ وادیاں ہماری جگہ ہے، یہاں ہمارے آباء و اجداد کی روحیں رہتی ہیں، ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، ورنہ ہم سب پر دیوتا کا قہر نازل ہوگا۔ بڑے پجاری نے جواب دیا، اچھا تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں دلدل ہے، اس طرح میں سوچوں گا کہ زرناب جادوگر کے ساتھ کیا کیا جائے اور اسے کس طرح ہلاک کیا جائے۔ عمرو یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سنو عمرو یار، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت لالچی ہو، حالانکہ تمہارے پاس کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی زیادہ مال و دولت ہے جو تم نے جادوگروں کو قتل کر کے جمع کی ہوئی ہے، اور زرناب جادوگر کے مرنے پر جادوگر ملکہ بھی تمہیں 1000 ڈیریاں ہیرے جواہرات کی دے دے گی، لیکن میں اپنی طرف سے بھی تمہیں انعام دوں گا، ایسے ایسے ہیرے جواہرات کا انعام کہ جس کا تصور بھی تم نہ کر سکو گے۔ بڑے پجاری نے کہا، اور عمرو یار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ بعض قبائل میں ایسے خزانے موجود ہیں جن کے ایک ہیرے کی قیمت بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اوہ پھر تو میں ضرور اس زرناب جادوگر کا خاتمہ کر دوں گا، اس کی موت تو اب میرے لیے بہت قیمتی ہو گئی ہے۔ عمرو یار نے چہکتے ہوئے کہا، اور بڑا پجاری مسکرا دیا، اور پھر اس نے رنگوں کو حکم دیا کہ وہ عمرو یار کو وہ دلدل دکھا لائے جہاں زرناب جادوگر کی موت ہو سکتی ہے، اور رنگوں نے سر ہلاتے ہوئے عمرو یار کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ عمرو یار نے بڑے ادب سے بڑے پجاری کو سلام کیا، کیونکہ اب اس نے اس سے بھی انعام حاصل کرنا تھا، اور پھر وہ رنگوں کے ساتھ اس جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ تم پہلے آدمی ہو جسے بڑے پجاری نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ آج تک کوئی بھی زندہ اس جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکا۔ رنگوں نے باہر نکلتے ہی عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، کیا واقعی تمہارے بڑے پجاری کے پاس ہیرے جواہرات ہیں؟ عمرو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، ہاں، قبیلے کا بہت بڑا خزانہ اس کے پاس ہے۔ رنگوں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اب یہ زرناب بھی مرے تو بات بنے، یہ چڑیل کا بچہ تو خاصا خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ عمرو یار نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، میں تمہیں ایک بات بتا سکتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا جب اس کنویں میں قید کیا گیا تھا، اس وقت میرا باپ قبیلے کا سردار تھا، میرا باپ بھی اسی زرناب کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور پھر میرا چچا سردار بن گیا، کیونکہ میں چھوٹا تھا اسی لیے میں نے بھی اس زرناب سے اپنے باپ کا انتقام لینا ہے۔ رنگوں نے کہا، اچھا لیکن تم کوئی بات بتا رہے تھے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ ہاں، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ زرناب جادوگر صرف مردوں کا خون پیتا ہے، عورتوں کو تو کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ خوبصورت عورتوں کا دشمن ہے، اسے بدصورت عورتیں پسند ہیں، کیونکہ اس کی ماں چڑیل تھی، اور تم جانتے ہی ہو کہ چڑیلیں بے حد بدصورت ہوتی ہیں۔ رنگوں نے جواب دیا، تم نے کبھی کسی چڑیل کو دیکھا ہے؟ عمرو یار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کئی بار دیکھا ہے، یہاں ایک وادی میں ایک چڑیل رہتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ رنگوں نے جواب دیا، او پھر تو دلدل دکھانے کے بعد تم مجھے اس چڑیل کے پاس لے چلو، وہ ضرور زرناب کی ماں سے واقف ہوگی۔ عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے، ویسے وہ بہت بڑی ہے۔ رنگوں نے جواب دیا، اور پھر وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ایک پہاڑی سے اتر کر ایک وادی میں پہنچ گئے۔ اس وادی کے ایک کونے میں درختوں کا ایک بڑا جھنڈ نظر آ رہا تھا،
اور پھر وہ دونوں اس جھنڈ کے پاس پہنچے تو عمرو یار نے دیکھا کہ ان درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دلدل تھی جو ابل رہی تھی۔ یہ ہے وہ دلدل جس کا ذکر بڑے پجاری نے کیا ہے، رنگو نے کہا۔ ہاں میں نے دیکھ لی ہے، اب تم مجھے اس چڑیل کے پاس لے چلو، عمرو یار نے کہا، اور رنگو سر ہلاتا ہوا اسے لے کر ایک پہاڑی پر چڑھا اور پھر اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک غار کے دہانے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ بوڑھی چڑیل دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے؟ رنگو نے غار سے باہر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک کانپتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت باہر نکل آئی جس کے ہاتھ اور پیر مڑے ہوئے تھے، آنکھیں لمبوتری تھیں اور ناک ٹیڑھی تھی۔ وہ اتنی بدصورت اور خوفناک تھی کہ عمرو یار گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی چڑیل کو دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس بوڑھی چڑیل نے آنکھیں پھاڑ کر عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں عمرو یار ہوں، ایار الزماں۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم اس چڑیل کو جانتی ہو جس نے طلسم ہو شربا کے بادشاہ شہنشاہ آسمان سے شادی کی تھی؟ عمرو یار نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ بھڑکنی چڑیل؟ ہاں میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت ظالم اور چلاک چڑیل تھی۔ اس نے بڑی مکاری سے زبردستی شہنشاہ آسمان سے شادی کر لی تھی، بوڑھی چڑیل نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھڑکنی اس کا نام تھا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ ایسا نام اس نے کبھی نہ سنا تھا۔ ہاں بھڑکنی اس کا نام تھا، وہ کنگنی چڑیل کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لیکن تم اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو مر گئی ہے، بوڑھی چڑیل نے کہا۔ بس ویسے ہی، کیا اس کی شکل تم سے ملتی جلتی ہے؟ عمرو ایار نے پوچھا۔ ہاں سب چڑیلوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بس اس کی آنکھیں مجھ سے زیادہ موٹی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں دو دو انگوٹھے تھے، بوڑھی چڑیل نے جواب دیا۔ اچھا بوڑھی چڑیل، بس بہت شکریہ، اب تم آرام کرو، عمرو یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے رنگو کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور رنگو سے لے کر وہاں سے چل دیا۔ بوڑھی چڑیل بڑبڑاتی ہوئی واپس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ اب تم نے کہاں جانا ہے؟ رنگو نے کہا۔ مجھے اس کنویں کے پاس چھوڑ دو، میں زرناب جادوگر کے باہر نکلنے کا انتظار کروں گا، عمرو یار نے جواب دیا، اور رنگو اسے لے کر مختلف پہاڑیوں سے گزر کر وہاں پہنچ گیا جہاں وہ کنواں موجود تھا جس میں زرناب جادوگر قید تھا۔ اچھا اب میں جاؤں؟ رنگو نے کہا۔ سنو رنگو، میں نے وہ دلدل تو دیکھ لی ہے، لیکن اگر میں اس کا راستہ بھول گیا تو پھر کیا ہوگا؟ عمرو یار نے ایک خیال کے آتے ہی پوچھ لیا۔ اس کا آسان طریقہ ہے، تم آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں کہیں کالے رنگ کے بڑے بڑے پرندے ایک جھنڈ کی صورت میں چکر کاٹتے نظر آئیں گے، رنگو نے کہا، اور عمرو یار نے چون کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اسے شمال کی طرف واقعی آسمان پر سیاہ رنگ کے پرندوں کا ایک جھنڈ نظر آیا جو دائرے کی صورت میں اڑ رہا تھا۔ ہاں ہاں، وہ سامنے مجھے اچھی طرح نظر آ رہے ہیں، عمرو یار نے کہا۔ یہ پرندے اس زلزل کے اوپر چکر کاٹ رہے ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح چکر کاٹتے رہتے ہیں، رنگو نے جواب دیا۔ او، پھر تو اس دلدل کو ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، عمرو یار نے کہا، اور رنگو سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب رنگو عمرو یار کی نظروں سے غائب ہو گیا تو عمرو یار ایک چٹان کی طرف بڑھا۔ اس نے چٹان کی اوڑ میں سے جا کر زنبیل سے بغل اتاری اور پھر اس میں سے روغن عیاری نکال کر اس نے منہ پر ملنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے تصور میں زرناب جادوگر کی ماں کی جو شکل بتائی تھی وہ سوچنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ روغن عیاری ملتے وقت جو شکل سوچی جائے وہی بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ روغن عیاری اس کے چہرے پر جذب ہو گیا تو اس نے اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بھی مل دیا۔ اس کے بعد اس نے زنبیل میں سے بوڑھی چڑیل جیسا ایک پرانا سا چوغا نکالا اور اپنے کپڑے اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالے اور وہ چوغا پہن لیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ پیر مڑتے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں میں دو دو انگوٹھے ظاہر ہو گئے۔ عمرو عیار نے مڑے ہوئے ہاتھ سے زنبیل میں سے ایک آئینہ نکالا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی، خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک بن چکی تھی، انتہائی بدصورت زنانہ شکل، البتہ آنکھیں قدرے موٹی تھیں۔ او، شہنشاہ آسمان بھی پاگل تھا جس نے اس بدصورت شکل سے شادی کر لی، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر آئینہ اس نے زنبیل میں ڈالا اور زنبیل اس نے چوغے کے اندر چھپا کر بغل سے لٹکا لی اور پھر وہ چٹان کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ زرناب جادوگر کی ماں بھڑکنی چڑیل کے روپ میں تھا۔ رات اسے وہیں گزارنی پڑی۔ دوسرے دن جیسے ہی سورج آدھے آسمان پر پہنچا، اچانک کنویں میں سے خوفناک
گڑگڑاہٹ کی آوازیں نکلنے لگی اور عمرو عیار چونک کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب زرناب جادوگر کے اس کنویں کی قید سے رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ گڑگڑاہٹ کی آواز لمحہ با لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہو، حتیٰ کہ گڑگڑاہٹ کی یہ آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ ارد گرد کی زمین لرزنے لگی، اور پھر اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے کنویں کے منہ پر موجود لوہے کی چادر سائیں کی تیز آواز سے فضا میں اڑتی چلی گئی۔ عمرو یار حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ چادر تیزی سے گھومی اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی طرح نیچے آئی۔ پہلے تو عمرو یار کچھ نہ سمجھا، مگر دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ لوہے کی بھاری چادر عین اس کے سر کے اوپر گر رہی ہے۔ وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگا اور اس نے اپنا جسم تو بچا لیا، لیکن چادر کا ایک کنارہ اس کی ٹانگ سے ٹکرا گیا اور عمرو یار منہ کے بل زمین پر گرا اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ چادر کا کونا اس کی ٹانگ کے اوپر تھا اور اس کا ایک پیر اس بھاری چادر کے نیچے بری طرح سے دبا ہوا تھا۔ عمرو یار نے اس چادر میں پھنسے ہوئے اپنے پیر کو نکالنے کے لیے لاکھ کوششیں کی، لیکن بے سود۔ تکلیف کی شدت سے اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں۔ اب اسے نہ تو اس کنویں کا ہوش رہا اور نہ زرناب جادوگر کا۔ اسے تو اپنی پڑ گئی تھی۔ وہ مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح وہ اس بھاری چادر کے نیچے سے اپنا پیر نکال لے۔ اس نے پورا زور لگانا شروع کر دیا، اتنا زور کہ اس کے پورے جسم سے پسینہ ابل پڑا اور وہ بری طرح سے ہانپنے لگا۔ لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کا پیر اس بھاری چادر میں سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے اپنی ٹانگ کو ملنے لگا جہاں زخم آ گیا تھا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پیر دونوں پہلی اور اصل صورت میں آ گئے ہیں۔ کون ہو تم اور بدل کیسے گئے ہو؟ پہلے تو تم میری ماں کے روپ میں تھے۔ اچانک کڑکدار آواز سنائی دی اور عمرو عیار بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ دم سے دوبارہ زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کون ہو تم؟ جلدی بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ابھی کھا جاؤں گا۔ مجھے بے حد بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں کنویں سے نکلا تھا تو تم میری ماں جیسے تھے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئے اور اب تم ایک مرد ہو۔ وہی کڑکدار آواز سنائی دی۔ اس بار عمرو عیار نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک انتہائی بدصورت آدمی کھڑا تھا، جس کا جسم اتنا پھیلا ہوا تھا کہ ہاتھی کا جسم بھی اتنا چوڑا نہ ہوگا۔ قد اس کا دیوں سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ اس کے ہاتھ کے انگوٹھے دو دو تھے، لیکن وہ سیدھے تھے، اور چہرہ بہت بدصورت تھا۔ البتہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں سے سانپ جیسی چمک تھی، اور عمرو عیار اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی بھڑکنی چڑیل کا بیٹا زرناب ہے، کیونکہ بھڑکنی چڑیل کے کچھ خد و خال اس کی شکل میں بھی نظر آ رہے تھے، اور پھر چڑیلوں کی طرح اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے بھی دو تھے۔ وہ اتنا طاقتور نظر آ رہا تھا، اگر چاہتا تو عمرو عیار کو چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا۔ مجھے دیوتا نے تمہارے پاس بھیجا ہے، چڑیل دیوتا نے، عمرو عیار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اسے چڑیلوں کے دیوتا کا نام تو نہ آتا تھا، اسی لیے اس نے چڑیل دیوتا ہی کہہ دیا تھا۔ چڑیل دیوتا نے، مگر تم پہلے میری ماں کی شکل میں تھے، اب بدل کیسے گئے؟ اس کا جواب دو، زرناب نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اپنے بدلنے کی وضاحت کیسے کرے۔ اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ چادر کے نیچے سے پیر نکالنے کے لیے اسے زور لگانا پڑا، اور زور لگانے کی وجہ سے اسے بری طرح پسینہ آیا اور اس کے جسم میں جذب روغن عیاری کو باہر نکال دیا، اور اس طرح عمرو عیار واپس اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کم بخت باری چادر اس پر آ گرے گی؟ اسے معلوم ہوتا تو وہ یہاں سے کہیں اور جا کر کھڑا ہوتا۔ تم نے جواب نہیں دیا، تنکے کی اولاد، اور سنو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں بہت بھوکا ہوں، جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہارا ایک ہی نوالہ بنا لوں گا۔ زرناب نے غصیلے انداز میں عمرو عیار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل مجھے چڑیل دیوتا نے اسی لیے تمہاری ماں کی شکل میں بدل کر بھیجا تھا، تاکہ تم کنویں سے باہر نکلتے ہی اپنی ماں کو دوبارہ دیکھ لو، اور جب تم نے دیکھ لیا تو دیوتا نے مجھے واپس اصل شکل میں بدل دیا۔ عمرو عیار نے عیاری بھرا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب عیاری سے ہی کام چل سکتا ہے، ورنہ اس زرناب کے مقابلے میں تو ایک مچھر بھی حقیر تھا۔ اچھا یہ بات ہے، لیکن تم کون ہو؟ زرناب نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میرا نام عمرو ہے، میں چڑیل دیوتا کا خاص پجاری ہوں۔ تمہاری ماں بھڑکنی چڑیل نے دیوتا سے فریاد کی تھی کہ زرناب کی سوتیلی ماں جادوگر ملکہ، جو کہ شہنشاہ افراسیاب کی ماں ہے، زرناب کو کنویں سے نکلتے ہی ہلاک کر دے گی۔
اسی لیے تمہیں آب حیات جھیل میں نہانے کی اجازت دے دی جائے۔ آب حیات جھیل میں نہانے کے بعد تم قیامت تک نہ مر سکو گے، اور پھر جادوگر ملکہ اور شہنشاہ افراسیاب تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ عمر و یار نے زرناب کو عیاری سے چکر دیتے ہوئے کہا، میری ماں نے تو فریاد تو کی تھی لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تم واپس جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں پہلے یہاں کے قبیلے کے آدمیوں کا دل بھر کر خون پینا اور گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں تلسم ہو شربا پر جا کر قبضہ کروں گا۔ زرناب نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، لیکن چڑیل دیوتا نے کہا ہے کہ انسانوں کا خون پینا اور ان کا گوشت کھانا ظلم ہے، اسی لیے تم ایسا نہ کرو۔ عمر و یار نے اسے آزمانے کے لیے کہا، او تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے سبق پڑھاؤ، تمہاری اور تمہارے چڑیل دیوتا کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ وہ مجھے حکم دیں؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں پہلے تمہیں ہی کھا جاؤں گا۔ زرناب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر اس طرف چل پڑا جدھر قبیلہ رہتا تھا۔ میری بات سنو زرناب، اس قبیلے کا بڑا پجاری بہت خوفناک صلاحیتوں کا مالک ہے۔ عمرو نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، کیونکہ زرناب لمبے لمبے قد اٹھاتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہوں بڑا پجاری، میرے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑا میں ہوں، اور اب تم اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ۔ زرناب نے مڑ کر چیختے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اس نے پوری قوت سے ہاتھ گھمایا اور اس کا زوردار تھپڑ عمر و یار کے منہ پر پڑا، اور عمر و یار چیختا ہوا اڑ کر دور زمین پر جا گرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے اور منہ سے خون کی لکیر پھوٹ نکلی، اس کا پورا جبڑا ہل گیا تھا۔ عمر و یار نے سر جھٹک جھٹک کر اپنے ذہن کو سنبھالا، اور پھر وہ کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک زرناب اس پہاڑی تک پہنچ چکا تھا جدھر قبیلے کی جھونپڑیاں تھیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زرناب، اب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ظالم ہو بھی صحیح یا نہیں، لیکن مجھے تھپڑ مار کر تم نے اس کا ثبوت دے دیا۔ اب تمہاری موت یقینی ہو گئی، اب تم دیکھنا کہ تم عمر و یار کی عیاریوں سے کیسے بچ سکتے ہو۔ عمر و یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے اپنی زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھی، اور پھر اس میں سے ایک جال نکال کر وہ تیزی سے زرناب کے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن اس کے زرناب تک پہنچتے پہنچتے زرناب قبیلے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ عمر و یار نے دیکھا کہ قبیلے والوں نے پہلے تو زرناب پر بڑا زوردار حملہ کیا، لیکن اس کا کوئی ہتھیار زرناب پر کوئی اثر نہ کر رہا تھا، اور زرناب نے ہاتھ بڑھا کر قبالیوں کو پکڑنا اور ان کا کچا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ وہ یوں تیزی سے زندہ انسانوں کو کھا رہا تھا جیسے بھوکا آدمی کسی لذیذ کھانے پر لپکتا ہے۔ قبیلے والوں میں چیخو پکار اور بھگڑم مچی ہوئی تھی۔ اسی لمحے عمر و یار اس کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے کمند زرناب پر پھینکی، مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمند زرناب کے جسم سے ٹکرا کر یوں واپس آ گئی جیسے گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اسی لمحے زرناب تیزی سے مڑا، اور اس نے جھپٹ کر عمر و یار کو گردن سے یوں پکڑ لیا جیسے وہ اسے نظر آ رہا ہو، اور عمر و یار کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی، مجھ پر کمند پھینک رہے تھے منحوس آدمی، اب میں پہلے تمہیں کھاؤں گا۔ زرناب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ مجھے کچھ نہ کہنا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ عمر و یار نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، اور زرناب نے اسے زمین پر کھڑا کر دیا، لیکن اب بھی اس نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تم نے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، اسی لیے میں نے عارضی طور پر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ راز کیا ہے جو تم بتانا چاہتے ہو؟ زرناب نے انتہائی غصیلے انداز میں عمر و یار کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور عمر و یار بیچارے کی ایک ایک ہڈی کڑہ اٹھی۔ تم اپنی خالہ کو جانتے ہو؟ عمر و یار نے جلدی سے کہا۔ خالہ؟ میری ماں کی بہن کون ہے وہ؟ زرناب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں قریب ہی رہتی ہے، بہت بوڑھی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ زرناب کو کہنا کہ وہ تلسم ہوشربا جانے سے پہلے مجھے ضرور مل لے، میں اسے ایک ایسا تحفہ دینا چاہتی ہوں جس کی مدد سے وہ اپنی ماں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ عمر و یار نے کہا، ماں زندہ ہو سکتی ہے؟ ارے واہ، پھر تو میں خالہ سے ضرور ملوں گا، مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے۔ کہاں ہے خالہ؟ پہلے مجھے اس سے ملواؤ، زرناب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ادھر وادی میں رہتی ہے، عمر و یار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر اس خوفناک زرناب کو چکر دے دیا تھا۔ چلو یہ لوگ کہاں بھاگ سکتے ہیں، میں انہیں بعد میں کھا لوں گا۔ اگر میری ماں زندہ ہو گئی تو پھر ہم دونوں مل کر انہیں کھائیں گے، اور پھر ہم دونوں جا کر تلسم ہوشربا پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر میں تلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنوں گا،
اور میری ماں وہاں کی جادوگر ملکہ۔ زرناب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو یار زرناب کو لے کر اس وادی کی طرف چل پڑا جہاں وہ پرندے اڑ رہے تھے۔ اس نے اب کمند اور چادر سلیمانی واپس زنبیل میں ڈال لی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ زرناب جادوگر پر یہ بے اثر ہیں۔ اس نے کنویں میں جو خاص عبادت کی تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ زرناب کو کس طرح چکر دے کر دلدل تک لے جائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ بوڑھی عورت کے پاس اسے لے گیا تو زرناب کو اصل بات بتا دے گی اور پھر زرناب اسے کچا چبا جائے گا۔ کہاں ہے میری خالہ؟ جلدی بتاؤ، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اچانک زرناب نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمرو یار میں جادوگر ملکہ بول رہی ہوں، تم زرناب کو اس بوڑھی چڑیل کی غار تک لے جاؤ۔ اچانک عمرو یار کے کانوں میں شہنشاہ افراسیاب کی ماں جادوگر ملکہ کی آواز سنائی دی، اور عمرو سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ملکہ اپنے جادو کے ذریعے سب حالات سے واقف ہو چکی ہے، اسی لیے وہ اس کی مدد کر رہی ہے۔ چنانچہ عمرو یار اسے لے کر اس غار کی طرف بڑھنے لگا جہاں بوڑھی چڑیل رہتی تھی، اور چند لمحوں بعد وہ اس غار تک پہنچ گئے۔ بوڑھی چڑیل اس وقت غار کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ میری خالہ ہے، مگر یہ تو بہت بوڑھی ہے، زرناب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او زرناب بیٹے، میں تمہاری بڑی خالہ ہوں، میں تمہاری ماں کی بڑی بہن ہوں۔ اچھا ہوا تم میرے پاس آ گئے، میں تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں تاکہ تم اپنی ماں کو زندہ کر لو، بوڑھی چڑیل نے زرناب کو دیکھتے ہی کہا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک بندر کا سوکھا ہوا پنجہ زرناب کی طرف بڑھا دیا۔ بندر کے اس سوکھے ہوئے پنجے کا میں کیا کروں گا؟ اس سے میری ماں کیسے زندہ ہوگی؟ زرناب جادوگر نے بوڑھی چڑیل کے ہاتھوں سے پنجہ لیتے ہوئے کہا۔ اسے کالی دلدل کے درمیان میں جا کر ڈبو دو، اس کے ڈوبتے ہی تمہاری ماں زندہ ہو کر اس دلدل سے نکل آئے گی۔ بوڑھی چڑیل نے کہا، بکواس، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری دشمن ہو، تم میری خالہ نہیں ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ میری موت کالی دلدل میں لکھی ہوئی ہے اور تم مجھے کالی دلدل میں پھنسانا چاہتی ہو۔ زرناب جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے بندر کا سوکھا ہوا پنجہ ایک طرف پھینکا، اور پھر اس سے پہلے کہ بوڑھی چڑیل کچھ سمجھتی، زرناب نے پوری قوت سے بوڑھی چڑیل کو تھپڑ مارا اور بوڑھی چڑیل چیختی ہوئی ایک چٹان سے ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بوڑھی چڑیل کا سر پھٹتے ہی بوڑھی چڑیل کے منہ سے آواز نکلی، بھاگ جاؤ زرناب، میرے سر پر جادوگر ملکہ نے قبضہ کر رکھا تھا اور یہ عمرو یار تمہارا دشمن ہے۔ بوڑھی چڑیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، منحوس شکل والے، تم میرے دشمن ہو، تم جادوگر ملکہ کے بھیجے ہوئے ہو، میں اب تمہارا خاتمہ کر دوں گا، زرناب جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ عمرو یار کی طرف لپکا۔ اب عمرو یار کے لیے جان بچانی مشکل ہو گئی، وہ اس سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگ اٹھا۔ زرناب جادوگر بھی اس کے پیچھے بھاگا، وہ غصے سے داڑ رہا تھا۔ عمرو کو تو جیسے پر لگ گئے تھے، وہ موت کے خوف سے اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ آج تک اس سے زیادہ تیز نہ بھاگا تھا۔ لیکن زرناب جادوگر کا قد بہت لمبا تھا، وہ چھلانگیں مارتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عمرو بھاگ کر 10 قدم اٹھاتا اور زرناب جادوگر ایک ہی قدم اٹھا کر اتنا فاصلہ طے کر لیتا، اور پھر زرناب جادوگر کا ہاتھ عمرو کی گردن کے قریب پہنچ گیا۔ اسی لمحے اچانک عمرو بھاگتے بھاگتے خرگوش کی طرح تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا، اور زرناب جادوگر جو تیزی سے اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا سنبھل نہ سکا اور آگے بھاگتا چلا گیا، لیکن کچھ قدم آگے جاتے ہی وہ تیزی سے مڑا۔ لیکن عمرو یار اس دوران خاصے فاصلے پر پہنچ چکا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر دوڑ شروع ہو گئی۔ اب عمرو یار کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ اسی طرح جکائی دیکھ کر ہی زرناب جادوگر کے پنجے سے بچ سکتا ہے، اسی لیے جیسے ہی زرناب جادوگر اس کے قریب پہنچتا عمرو یار جکائی دے کر ایک طرف ہو جاتا۔ لیکن عمرو یار جانتا تھا کہ وہ آخر کب تک بچ سکے گا، بے تحاشا بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا، اور اسی لمحے عمرو یار کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، چنانچہ اس نے ایک بار پھر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس بار اس کا رخ اس دلدل کی طرف تھا، کالی دلدل کی طرف جو درختوں کے جھنڈ میں تھی اور جس پر کالے پرندے اڑ رہے تھے۔ عمرو یار مسلسل زرناب جادوگر کو چکر دے کر بھاگا چلا جا رہا تھا، اور زرناب جادوگر غصے سے چیختا اور دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ تو عمرو یار کی خوش قسمتی تھی کہ غصے کی وجہ سے زرناب جادوگر کو جادو کا خیال نہ آیا،
ورنہ وہ جادو کی مدد سے ایک لمحے میں امرو یار کو مفلوج کر دیتا۔ امرو یار جکائیاں دیتا ہوا اور بھاگتا ہوا آخر کار اسے اس دلدل کے قریب لے آیا۔ البتہ مسلسل بھاگتے بھاگتے امرو یار کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، لیکن اسے اپنی موت بھی نظر آ رہی تھی۔ اسی لیے اس نے ہمت جمع کی اور پھر تیزی سے وہ درختوں کے اس جھنڈ میں داخل ہو گیا جس کے اندر وہ کالی دلدل موجود تھی۔ زرناب جادوگر اب عین اس کے سر پر پہنچ گیا تھا کہ امرو یار نے اچانک چھلانگ ماری اور وہ ایک طرف کو جا گرا۔ زرناب جادوگر اس کی توقع کے عین مطابق تیزی سے بھاگتا ہوا آگے نکل گیا اور پھر وہ بر وقت نہ رک سکا اور دلدل کے اندر داخل ہو گیا۔ دلدل کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑیں۔ اسی لمحے اس کا پیر پھسلا اور پھر وہ منہ کے بل دلدل کے اندر جا گرا۔ زرناب جادوگر نے جلدی سے اٹھنا چاہا لیکن ظاہر ہے دلدل سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ جتنا اٹھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اندر دھنس جاتا، اس کا جسم بھی بھاری تھا، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دلدل میں ڈوب گیا۔ بھڑکنی چڑیل کا بیٹا زرناب جادوگر آخر کار ہلاک ہو ہی گیا۔ اسی لمحے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور وہ سب خوشی سے ناچنے لگے۔ بڑا پجاری بھی وہاں آ گیا اور اس نے امرو یار کو زمین سے اٹھایا اور اسے کامیاب ہونے پر مبارکباد دی۔ میرا انعام، امرو نے ہانپتے ہوئے کہا، اور بڑے پجاری نے اسے تسلی دی اور پھر وہ اسے لے کر واپس قبیلے میں آئے، جہاں بڑے پجاری نے اسے واقعی سے ایک بڑا خزانہ انعام میں دے دیا اور امرو یار خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی اس نے جادوگر ملکہ سے ہیرے جواہرات کی 1000 ڈیریاں بھی وصول کرنی ہیں۔